بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے چاندی کی زکوٰۃ۔ پھر ہم توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ چاندی پر سے زکوٰۃ فقط اس صورت میں واجب ہے کہ جب چاندی سکوں کی صورت میں ہو، کیونکہ آج سکوں کی صورت میں چاندی کا لین دین نہیں ہے، لہٰذا چاندی کے سکوں پر سے فی الحال زکوٰۃ معاف ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں سے پہلے توجہ دلائی کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ سونے چاندی کے سکے نہیں ہیں، ہم کرنسی پر سے خمس دیتے ہیں۔ اور پھر اس اعتراض کی جانب توجہ دلائیں، کوئی یہ کہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ 2.5% بے شک کرنسی پہ سے نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے ہم 20% یعنی 1/5 خمس نکالتے ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح سے سونے میں شرط ہے کہ سونا سکے دار ہو، بالکل اسی طریقے سے چاندی کے لیے شرط ہے کہ چاندی کیا ہو؟ مسکوک ہو، یعنی سکے دار ہو۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہو اس مقدار میں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ نصاب ہے۔ تو نصاب کتنا ہے چاندی کا؟ چاندی کا نصاب ہے 105 مسقال۔ 105 مسقال گرام کے اعتبار سے بنتے ہیں 362.989، یعنی تقریباً 63 گرام سے کچھ کم۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ نصاب کو کم رکھا جائے، کیونکہ اگر اس کو بڑھائیں گے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اگر شک ہو ویٹ کے بارے میں، جتنے کم ویٹ پہ زکوٰۃ نکالی جائے اتنا بہتر ہے۔ اب ایک جنرل گفتگو ہو سونے اور چاندی کے سکوں کے بارے میں کہ یہ خالص سونے کے ہوں اور خالص چاندی کے ہوں۔ خالص سے مراد یہ ہے کہ عموماً اسے کہا جائے کہ سونے کے ہیں اور چاندی کے ہیں۔ اب اگر ان میں ملاوٹ ہے 10% کسی اور چیز کی، مثال کے طور پہ سونے میں تانبا ملا ہوا ہے یا چاندی میں گلٹ ملا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تو کہا جاتا ہے یہ خالص نہیں ہے، لیکن اگر معمولی سی مقدار ملی ہوئی ہو تو زکوٰۃ اپنی جگہ سالم ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر معمولی سی مقدار ملی ہو تو زکوٰۃ اپنی جگہ ثابت ہے اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بس اگر بہت زیادہ ملاوٹ ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کتنی ملاوٹ ہے اور اس خالص سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر معمولی سی ملاوٹ ہے، جیسے کہ 1-2% ملاوٹ، تو اس کو عام طور پہ ملاوٹ نہیں کہا جاتا اور اس کو سونا ہی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے چاندی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو سکے اس زمانے میں تھے، گو کہ اس زمانے میں سکے سونے کے جب ہوتے تھے تو وہ خالص سونے کے ہوتے تھے، اور جو چاندی کے سکے تھے وہ خالص چاندی کے تھے۔ اور باقاعدہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو ان کے ماہر ہوتے تھے اور ان پر مہریں لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے درہم اور دینار کی صورت اختیار کرتے تھے، اور مختلف جگہوں کے سکوں کا جو وزن تھا مختلف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سکوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی بلکہ ان کا ویٹ بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے جو شرائط پہلے گزری ہیں کہ 1 سال ان کا مالک رہے، بس اگر کوئی 1 سال سے پہلے کسی کے سکے کھو جائیں یا وہ مجبور ہو جائے خرچ کرنے کے لیے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان سکوں کو جویلری بنا لے بغیر کسی ضرورت کے، ہاں اگر یہ سکے تھے اور بیٹی کی شادی تھی اور زیور دینا ضروری تھا اور پھر ان کو پگھلا کے زیور بنا لیا، تو کہا جائے گا یہ اس کی ضرورت تھی۔ لیکن اگر اس نے فقط زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان سکوں کو کسی اور صورت میں ڈھال لیا یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان سکوں کو کسی کو تحفے پہ دے دیا اور پھر یہ شرط لگائی کہ بعد میں مجھے واپس دے دینا، تو اس قسم کے موضوعات کے بعد بھی زکوٰۃ اپنی جگہ باقی رہے گی اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چاندی کا دوسرا نصاب یہ کہ اگر 105 مسقال کے جو پہلا نصاب تھا اس پر اگر اضافہ ہو جائے 21 مسقال کا، فرض کریں کسی کے پاس 126 مسقال چاندی ہو سکے دار، تو اس تمام چاندی پہ سے اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے 1/40 یعنی 2.5%۔ لیکن اگر اس کے پاس چاندی ہو فرض کریں کہ 125 مسقال، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ چاندی کا پہلا نصاب ہے 105 مسقال، اور 105 مسقال پہ سے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور دوسرا نصاب ہے 21 مسقال
تو جب تک یہ 126 مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک اسے 21 مثقال پہ سے زکوٰۃ نہیں دینی۔ بس اگر کسی کے پاس 126 مثقال ہو تو سب پہ سے زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس 125 مثقال ہو تو فقط 105 مثقال پر سے زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے، کیونکہ پہلے 105 مثقال کے بعد نصاب مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر 126 مثقال کسی کے پاس ہو تو اس پہ زکوٰۃ پورے کی واجب ہے، لیکن اگر 135 مثقال ہو جائے تو کہا جائے گا باقی پر سے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ نہیں دینے سے کیا مراد؟ کیونکہ اس کا اگلا نصاب مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو چاندی کے نصاب کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔